بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کی چھٹیوں کے حساب سے ہم نے آج ایک ٹاپک رکھا ہے جو ہمارا شو ہے موویز اور موزی، وہ ہے ڈومیسٹک ٹورزم. کافی جسے کہتے ہیں کہ اس سال اس کا بول بالا ہوا ہے اس ورڈ کا اور اس کا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مقامی سیاحت جو ہے شاید اتنی زیادہ پچھلے سالوں میں کبھی نہیں ہوئی جو اس سال دیکھی گئی. اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ عالمی سیاحت جو ہے اس پہ جسے کہتے ہیں بہت ساری پابندیاں تھیں، پاکستان سے فلائٹس بھی نہیں جا رہی تھیں اور دنیا میں بھی بہت ساری پابندیاں تھیں. موئس جو ہے اس نے کافی اچھا اس میں کام کیا اور کچھ اس کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ عالمی سیاحت کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے پوری دنیا میں، اور ہر ایون جو بڑے ممالک ہیں وہ بھی اس کو جو ہے بہت سیریسلی لیتے ہیں اور وہ ان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے سیاحت. موئس، آپ نے کیا اس میں دیکھا ہے؟ میں نے تقریباً 4 ممالک کا ڈیٹا، اور جو آپ نے جیسے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے جو عالمی دنیا میں جو پابندیوں کی وجہ جو آپ کی انٹرنیشنل ٹورزم کو نقصان ہے، اس کا فگر کا تخمینہ لگایا ہے. تو تقریباً صرف 2020 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق $910 ارب کا نقصان ہوا ٹورزم انڈسٹری کو صرف ایک سال میں جو تخمینہ لگایا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا بہت زیادہ انحصار ہے سیاحت کی انڈسٹری پہ. تو اگر صرف ٹرکی کی ہی بات کی جائے تو ٹرکی کی جو کل جو GDP ہے اس کا تقریباً 12.60% جو ہے وہ ٹورزم سے آتا ہے. اور آپ ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں تو وہ تقریباً صرف 2019 میں $13 بلین سیاحت نے ان کی معیشت کو کنٹریبیوٹ کیے ہیں. پھر آپ آگے ملیشیا پہ آ جائیں، وہ تقریباً 13.3% GDP پہ اس کا جو ہے انحصار ہے. اور پھر فائنلی جو ہم پاکستان میں، تو پاکستان کا تقریباً کوئی $948 ملین کہتے ہیں انہوں نے، پاکستان نے 2019 میں ٹورزم سے حاصل کیا. جھوٹ کیوں بولتے بھائی؟ میرے خیال سے تو یہ $948 ملین کہاں پہ، نہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں نہ وہ سروسز میں نظر آتے ہیں. یہ تو جھوٹا فگر ہے. میں نے تو ورلڈ بینک کی ویب سائٹ سے دیا، تو اب ان کو پکڑیں جو پھر اللہ مانے گا، باقی ملک کے نمبر بھی پھر صحیح نہیں ہے اس کے حساب سے. اچھا، بات یہ کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. اس میں ایک بات یہ کہوں گا، ٹرکی تو میں گیا ہوں. ایجپٹ میری جو سابقہ کمپنی جس کا میں چیف ایگزیکٹو تھا تو وہ ایجپشن کمپنی تھی، تو ایجپٹ کا ویزا میرے اس میں گیا نہیں ہوں ایجپٹ. لیکن یہ میرے خیال سے پاکستان سے زیادہ خوبصورت ممالک تو نہیں ہے. ایون ملیشیا بھی اگر آپ دیکھیں جو بہت سارے لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو یہ اتنے خوبصورت ممالک نہیں ہے. شاید وہاں پہ کچھ سہولیات اچھی ہیں اور جو ہے وہاں پہ جو ہے آزادی ہے. ایک تو سہولیات سے مراد یہ ہوتی ہیں کہ ہوٹلز وغیرہ یہ وہ. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو کچھ اور شوق ہیں، اس ویڈیو میں نہیں بول سکتے، تو شاید ان پہ پابندیاں نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن ہمارا ٹاپک ہے ڈومیسٹک جسے کہتے ہیں ٹورزم، تو اسی پہ ہم فوکس کرتے ہیں. تو آپ نے ایک بڑا اچھا اس کا جائزہ دیا. تو جب بھی ٹورزم کی بات آتی ہے تو ہمیشہ میجر سٹیز کے بارے میں ذکر کیا. ٹرکی کو دیکھیں تو استنبول کا ذکر کیا جائے گا، ملیشیا کو دیکھیں تو کوالالمپور کا ذکر کیا جائے گا، ایجپٹ کا تو کائرو. تو اگر پاکستان کے حساب سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں مین سٹیز کی کیا امپورٹنس ہے ٹورزم کی اس میں؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم US جاتے ہیں تو وی لینڈ یوزلی ہم جو ہے نیو یارک میں لینڈ کرتے ہیں، ورنہ ہم جو ہے LA ٹائپ کی جیسے شہر میں لینڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پلان کرتے ہیں ہم ساری چیزیں. اگر ہم UK جاتے ہیں تو ہم لنڈن لینڈ کرتے ہیں یا مانچسٹر لینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں. اسی طرح ٹرکی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ استنبول اترتے ہیں. تو یہ اگر آپ کا سٹارٹ ہیلدی نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، کمفرٹیبل نہیں ہوگا یا اٹریکشن نہیں ہوگی، تو آپ جو ہے نا وہاں کی ڈومیسٹک ٹورزم کو باہر سے ایٹ لیسٹ فارنر آ کے انجوائے نہیں کرتا. پاکستان میں الحمدللہ پہلا شہر کا نام آتا ہے، وہ آتا ہے کراچی. کراچی ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلیں تو دل چاہتا ہے کہ واپس ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں، آگے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. سڑکوں کا حال برا، بلڈنگوں کا بدبو، درخت نہیں، مٹی، دھول. لاہور میں اس میں بہتری کی اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پھر بھی ایک ویلکمنگ جو فیل ہے نا اس کے اندر، آپ ایئرپورٹ کے اندر سے جس طرح آپ کی امیگریشن ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور وہیں پہ جو ہے خطرناک قسم کی شکلوں کے لوگ ہوتے ہیں،
جو ہے عجیب عجیب، تو مطلب بندہ وہیں گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. خان صاحب والی بات زیادہ کہ گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم تو نہیں اب گھبراتے، لیکن آنے والا نیا بندہ ہے وہ تو. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 دن سے جو ہے یہ جو ہے عید کی، بقرہ عید کی ماشاءاللہ ڈیکوریشن ہوئی ہے سڑکوں میں، جو علائشیں کیا علائشیں جو ہے، میں لاشیں بول رہا ہوں سوری، علائشیں جو ہے ڈیکوریٹ کر رہی ہیں کراچی شہر کو، اور خوبصورتی کا جو ہے ایک نیا منظر دے رہے ہیں، پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری کراچی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تصویریں لگا رہے ہیں چائنا کے سیلاب کی اور جرمنی کی، دیکھیں وہاں بارشوں میں ایسے ہوتا ہے، دیکھیں ہمارا تو یہ. تو ایکسکیوزز ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہیلپ نہیں کرتا اگر آپ کے مین سٹیز اچھے نہیں ہوں گے. ایئرپورٹ سے باہر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سنگاپور جب 2005 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا، میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا اور پورے راستے میں جو ہے نا فلاورز اور یہ وہ اتنی گرینری کہ میں مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ یار میں 1 ہفتے کے لیے نہیں یہاں پہ ایئرپورٹ سے ابھی میں نے شہر بھی آپ صرف چنگی ایئرپورٹ کے اندر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک نئے شہر میں. ایگزیکٹلی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے ہمیں جو ہے امپروو کرنا ہے ٹو برنگ ٹوریزم انورڈ اور آؤٹ ورڈ. ایبسولوٹلی. آپ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اب جو ہے اب آپ نے ٹوریزم کا ایک اچھا جائزہ دیا، اب ٹوریزم کے سیلنگ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. اب آپ نے ویسے آپ گئے تھے گھومنے پھرنے، اکیلے گئے تھے آپ جو ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک راہ علاقے آتے ہیں کہ بھائی ٹریول کرنے کی بڑی آسانی ہے، موٹر وے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے آگے جا کے نہیں پڑھتے ہیں. تو ہمارے ملک میں ٹوریزم کا صرف موٹر ویز کے علاوہ کیا سیلنگ پوائنٹ ہے؟ اچھا جی، یہ بات بھی ہے. گھر پہ گاڑی کھڑی کر دو اور پیٹرول نہ دو، ٹھیک ہے نا. گاڑی آ جائے اور اس کا میکینک نہ ہو تو وہ گاڑی کا فائدہ ہے نہیں، ہے نا. نہیں. میں نے آپ کو پتہ نہیں، آپ مجھے ٹویٹر میں فالو نہیں کرتے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ایسے. تو میں تو کرتا ہوں. اچھا، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی آج سے کوئی مہینہ 1.5 پہلے، جب میں ایکچولی میں اسلام آباد میں تھا، وہاں سے میں بلتستان چلا گیا تھا کہ اور وہاں پہ پورا اسکردو وغیرہ میں گھوم کر آیا تھا. اور آئی ریئلائز کہ پاکستان میں ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں نے ٹویٹ کی تھی، میں نے کہا تھا اگر پاکستان میں گرین یعنی کہ زراعت، وائٹ یعنی کہ دودھ، پھر گرے یعنی کہ یہ جو ہے ٹورزم جو پہاڑوں کا، اور بلو اکانومی. پاکستان کے پاس اتنے ورجن بیچز ہیں، آپ مطلب دنیا میں جاتے ہیں، یہ جو اب ایجپٹ کی آپ بات کر رہے تھے وہ بیچز، ٹرکی میں بھی جو ہے یہی والی ساری جو ہے انٹالیا ان جگہوں پہ. پاکستان میں مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. اور پہاڑ دنیا کے 12 پہاڑوں میں سے میرے خیال سے 6 سال جو پاکستان میں. مجھے یاد ہے میں اسکردو کی فلائٹ میں تھا، میں بلیو نہیں کر سکتا تھا، میں سو رہا تھا، 45 منٹس کی فلائٹ تھی. تو ایک دم میرے بچی نے مجھے اٹھایا کہ پاپا ناگا پربت رائٹ پہ، وہ پائلٹ بتا رہا ہے کہ آپ کے رائٹ پہ ناگا پربت ہے، نیچے جھیل سو. اتنا ایڈونچرس جہاز میں سفر تھا کہ جو ہے میں شاید یہ ویڈیو کچھ کلپس بھی شیئر کروں گا اس میں، جہاز سے ہم نے تصویریں لی. انفیکٹ صرف ایک جرنی ہے، وہ خود ایک ورتھ وائل ایڈونچر ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جب ہم وہاں اترے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے، تو وہی سر گاڑی چاہیے، اس طرح کر کے آوازیں لگ رہی ہیں، سر کمرہ چاہیے، اچھا جی اس طرح کی آوازیں لگ رہی ہیں. پھر اس کے بعد کوئی ریسیپشن نہیں، کچھ نہیں. جب ہم وہاں پہنچے اپنے گیسٹ ہاؤس میں تو کھانے پینے کی آپشنز نہیں، موبائل کے سگنلز نہیں. وہ تو بہت بڑا ایشو ہے ناردرن ایریا، ٹھیک ہے نا. اور کہنے کو وہاں پہ تازے چشموں کا پانی، وہیں کے لوگ کہہ رہے ہیں سر یہ نہیں پینا، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ منرل واٹر پئیں. ٹھیک ہے نا. ہم باہر جاتے ہیں تو ہم پچ کرتے ہیں کہ یہ پانی آپ ایمسٹرڈیم چلے جائیں وہ آپ کو کہیں گے یا کینال کا پانی آپ پییں، آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ، یہاں الٹا ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام جو بات آپ نے کی بالکل اچھی کی کہ یہ سہولیات کتنی اہم ہیں. کم از کم میں ہو کر آیا ہوں نا وہاں سے، میرے دل سے جو ہے نا میرا یہ شوق ہو گیا کہ میں ضرور جاؤں لیکن اچھے آپشن ملے. ابھی جب لوگ گئے ہیں میرے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت ٹریفک فلو ہوا. جب ہم آئے ہم نے جو ہے لوگوں کو بتایا بھی کہ یہ اچھی جگہ یہ تو ہر آدمی وہاں گیا، لیکن انہوں نے کمپلین کیا کہ ہم وہاں گئے تو ہمیں کمرے نہیں ملے، 30,000 ہزار روپے کا کمرہ، 40,000 ہزار روپے کا کمرہ. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے سنا کہ ٹکٹیں مہنگی ہو گئی. ایگزیکٹلی. آپ وہ دیکھیں PIA کی یہاں سے کراچی اسکردو فلائٹ جاتی ہے
لوگوں نے 35-35 ہزار روپے کی ٹکٹ خریدی ہے. اب آپ یہی ڈومیسٹک ٹکٹس آپ ملیشیا میں یا تھائی لینڈ میں یا ٹرکی میں خرید لیں تو یو گیٹ دیم ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ یو آر پیئنگ. یہ بہت زبردست بات کی. مجھے یاد ہے کہ ہم ٹرکی گئے تھے کووڈ کے جسٹ بیفور، میں اور میری وائف، اور ہم نے پاکستان سے جو ہے ٹرکی کے الگ الگ شہروں کی ٹکٹیں کرائی تھیں. یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ کے برابر 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پاکستانی 1600 روپے میں ملی تھی. اتنی تو یہاں ڈیوو کی ٹکٹ نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے 3 فلائٹس کی تھیں یوں اور واپس آئے تھے. ہم دونوں کی ملا کے آل ٹوگیدر 30,000 روپے کی ساری ریٹرن کے ساتھ ٹکٹیں بنی تھیں. یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ اپنی لاجسٹکس کو سستا نہیں کریں گے تو ایک تو لاجسٹکس مہنگی، پھر وہاں جا کے کمرے مہنگے، پھر کمروں کی آپ حالت دیکھیں، انٹرنیٹ نہیں چلتا، فون نہیں چلتا، آپ ڈر جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ایک صرف موٹر وے بنانے اور تصویریں لگانے سے کام نہیں ہوتا. پاکستان کا پوٹینشل میں بڑی بات نہیں کرتا. اگر ہم صرف بلو اکانومی اور گرے اکانومی پہ فوکس کر جائیں اور صرف ہم انوائٹ کرنا شروع کر دیں اور لینڈ پرووائڈ کر دیں لیز میں اور وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں ابھی جب کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، یو ول ناٹ فائنڈ اینی ڈیسنٹ ہوٹل ان کشمیر انفارچونیٹلی. اور اف یو گو ٹو دا مقبوضہ کشمیر یو ول فائنڈ لیوش بادشاہوں کے طرز کے وہاں پہ. حالانکہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، وہاں پہ ایسے ایسے ریزورٹس اور ایسی ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں. وہ اس کو آج بھی انڈیا کیچ کرتا ہے، کشمیر کو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ گوا ایک گھٹیا سا شہر ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ اور ٹوریزم انڈیا جیسا ملک بھی کیپچر کر رہا ہے. یہاں پہ وہ جو ہے انفارچونیٹلی ابھی میں افغانستان کی امبیسڈر کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ امبیسڈر کی بیٹی کی ایک وہ بھی ہوئی، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ، بٹ ابھی یہاں پہ ڈومیسٹک ٹوریزم شروع ہوا تھا. اوورسیز پاکستانی بھی آ رہے تھے، لوکلز بھی جا رہے تھے، لیکن ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری. ہم ابھی تک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہیں. ہم پتہ نہیں سیکیورٹی اسٹیٹ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اور ایک امپریشن دے کے پاکستان کی ریپوٹیشن کو پھر سے ٹارنش کرنے کی. تو یہ وی نیڈ اے ویری آل راؤنڈ ایفرٹس. اور اس کو اگر ہم کام کریں جس طرح ہم ٹیکسٹائل اور آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے جو فگر بتایا 12-16%، یعنی کہ 12-15 ارب ڈالر ہوتے ہیں. آئی ایم ایف سے ہم جو ہے 4-5 ارب ڈالر کئی سالوں میں لیتے ہیں. اگر ہم اس میں فوکس کرنا لگ گئے تو ہمیں ایک تو امپلائمنٹ، دس از ماس امپلائمنٹ تھنگ، ٹھیک ہے، پھر ایک فارن ایکسچینج، یہ 2 چیزیں ہمیں مل جائیں اور ہمیں باہر سے امداد اور قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. اور ایک بات یہ کہ اگر آپ کا جو ہے ڈومیسٹک ٹوریزم پہ انحصار بڑھ جائے تو انٹرنیشنل ٹوریزم پہ انحصار کم ہونے کی وجہ سے آپ کا فارن ایکسچینج کا آؤٹ فلو بھی کمی آتی ہے. یہ بڑا آپ کو لیکن وہ سامنے ہمارے جو ٹیم ہے پروڈکشن ٹیم، وہ ہمیں بار بار بہت بتا رہی ہے، انہوں نے 2 دفعہ سگنل کر دیے، تو ہمیں انفارچونیٹلی اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ بھی کرنا پڑے گا. ایک آخری سوال ہے آئی تھنک لے لیں اینڈ کرنے سے پہلے کہ سسٹینیبلٹی آف ٹوریزم بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے، تو اس کے لیے کوئی 1-2-3 اگر کوئی ہم ایک فریم ورک اگر آپ اس کا ایڈوائز کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جو دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بجٹ دیکھتے ہیں، بجٹ میں گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ٹوریزم کے لیے جو ہے فلاں مشین کی وہ کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، اور وہ یہاں پہ پیسہ بنایا جاتا ہے. اس کو ٹارگیٹ اورینٹڈ کر دے گورنمنٹ. جس طرح آٹو پالیسی میں کہ 1 سال میں اگر آپ نے آ کے ماڈل انٹروڈیوس کرایا تو آپ کو ٹیکس کنسیشن ملے گا. گورنمنٹ اس کو جو ہے ٹارگیٹ اورینٹڈ کر دے کہ جس نے اگلے 1 سال میں ہوٹلز بنائے، جس نے وہاں پہ جو ہے رینٹا کار کی کمپنی کھولی، جس نے یہاں پہ جو ہے اسپورٹس جیسے واٹر اسپورٹس یہ کھولی، تو آپ اس ٹائم کے اندر کھولیں گے تو ٹیکس فری، ڈیوٹی فری، اور جتنا یہ کریں گے نا اتنا اٹ ول گیٹ بیٹر. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، اور اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مینشن کریے گا. شکریہ. اللہ حافظ.